کیا واقعی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ فروری سن 2026 بھارت کا ایک شہر مالگاؤں۔ ایک عام دن کچھ لوگ اپنے روزمرہ کام کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، بس ایک سمپل سی کمپلینٹ تھی کہ بجلی نہیں آ رہی تھی، اور وہ محکمہ بجلی کے دفتر جاتے ہیں تاکہ اپنی شکایات درج کروا سکیں۔ اب یہاں تک سب کچھ نارمل لگتا ہے۔ روزانہ ایسے ہزاروں لوگ سرکاری دفاتر جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ افسر موجود نہیں ہے۔ وہ انتظار کرنے لگتے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، اور اسی دوران نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نماز کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کے لیے اسے ڈیلے کرنا آسان نہیں ہوتا، اور انہوں نے بھی وہی دفتر کے اندر ایک سائڈ پر جگہ خالی دیکھی اور وہاں نماز ادا کرنے لگ گئے۔ تو انہوں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، نہ کوئی کراؤڈ بنایا، نہ کوئی نعرے لگائے، بس چند منٹ کی عبادت کی۔ لیکن یہاں اسٹوری انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے اور پھر اچانک ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ پولیس حرکت میں آتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف FIR درج کروا دی جاتی ہے۔ چارجز کیا لگتے ہیں کہ سرکاری کام میں مداخلت کی، ان لافل گیدرنگ بنائی اور امتحانی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اب یہاں سوال یہ کہ کیا واقعی چند لوگوں کو خاموشی سے نماز ادا کر لینا اتنا بڑا کرائم بن جائے، اس پر مقدمہ بن جائے، یا پھر یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے؟ دوسری طرف اگر ہم ان لوگوں کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف انتظار کر رہے تھے، ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا اور نہ ہی ارادہ تھا، نماز کا وقت ہو رہا تھا، ہم نے نماز پڑھ لی اور واپس بیٹھ گئے۔ اگر ہم باہر جاتے تو ہو سکتا تھا کہ افسر واپس آ جاتا اور ہماری کمپلین رہ جاتی۔ یعنی ان کے مطابق یہ ایک پریکٹیکل ڈیسیژن تھا، نہ کہ کوئی پروٹیسٹ یا چیلنج تھا۔ اب یہاں اتھارٹیز کا موقف بھی آتا ہے۔ کچھ آفیشلز کا کہنا ہے کہ وہاں نوائز ہوئی، ڈسٹربنس پیدا ہوئی، اسی وجہ سے کمپلینٹ درج کی گئی۔ لیکن پھر بھی سوال یہی رہتا ہے کہ کیا سچویشن کو ہینڈل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ کیا وارننگ دے کر بات کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا ہر چیز کو لیگل کیس بنانا ضروری تھا؟ یہ واقعہ بھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور انسیڈنٹ سامنے آتا ہے، اور اس بار لوکیشن ہے اتراکھنڈ کا شہر رودرا پور۔ یہاں ایک بزرگ مسلمان کھلے میدان میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، لوگ شوق ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایک آئسولیٹڈ کیس ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پیٹرن بن چکا ہے۔ اور جب ایسے 2-3 واقعات ایک ہی ٹائم پیریڈ میں سامنے آئیں تو نیچرلی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی گراؤنڈ ریئلٹی میں بھی یہ سب ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہ ساری چیزیں چینجز ہو چکی ہیں؟ کیا واقعی بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے۔ ہر ریاست کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اپنے ریگولیشن ہوتے ہیں، اور پبلک کو ان کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، عبادت کی آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، یا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اگر ہم بارڈر لیولز پر بات کریں تو مذہبی آزادی ہر انسان کا بیسک رائٹ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ لیکن پریکٹیکل ورلڈ میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ لمیٹیشن ضرور ہوتی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ لاز موجود ہیں، قوانین موجود ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ان لاز کو برابری سے حل کیا جا رہا ہے، برابری سے اپنایا جا رہا ہے، یا پھر صرف ایک گروہ پر اپنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر جب ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں تو نیچرلی کمپریشن ذہن میں آتا ہے۔ ہم یہاں اپنی مساجد میں جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں، گھروں میں، حتیٰ کہ ہر جگہ پر پبلک لیولز پہ بھی ہم اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اکابرین کا، اپنے آباء و اجداد کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے پاکستان کو بنایا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں صرف ایموشنل ہو کر کنکلوژن نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ فیکٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، ہر خبر کو ویریفائی کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا بہت بری چیز ہے۔ وہاں کانٹیکسٹ کے بغیر لوگ ویڈیوز کو وائرل کر دیتے ہیں، اور لوگ سچائی کو نہیں جانتے، بس دھڑا دھڑ شیئر کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو مالگاؤں والا واقعہ ہے، اس میں دونوں سائڈز کی بات موجود ہے۔ ایک طرف پولیس ہیں اور دوسری طرف اتھارٹیز ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز ادا کی، جن کے ساتھ ظلم ہوا، اور سچ شاید ان کے درمیان دب گیا ہے، اور شاید اب یہ دوبارہ
कभी उभर पाएगा। इसी तरह रुद्रपुर वाला वाक़या भी सीरियस है। अगर वाकई किसी शख्स को सिर्फ नमाज पढ़ने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो ये काबिल मजम्मत है और ऐसे वाक़यात पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। यहाँ एक और एंगल भी है पॉलिटिक्स का, क्योंकि जब भी कोई सेंसिटिव मजहबी इशू सामने आता है तो पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आता है, स्टेटमेंट दी जाती हैं और कई बार सिचुएशन मज़ीद हिट हो जाती है। इसलिए आम आदमी के लिए सच को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि हमें इन सब से क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले बात कि हमें ख़बर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसकी तस्दीक करनी चाहिए और उसके बाद उसको वायरल करना चाहिए। अगर वाकई हमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी देख रहे हैं तो उसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ लैंग्वेज और टोन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नफ़रत फैलाने से मसला हल नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम जाएं, हर इंसान को अपनी इबादत फ्रीली अदा करने का राइट होना चाहिए। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, रिस्पेक्ट सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि सच को समझने की कोशिश करें, हर एंगल को देखें और अपनी राय खुद बनाएं, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाएं, क्योंकि आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन सच कम नज़र आता है। आपका क्या ख्याल इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे हो चुके हैं और हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करेंगे। जज़ाकल्लाह।